السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ میرے دوستو اور عزیزو اور اس چینل دین کے ضروری مسائل کے ویورز، آج کی اس نشست میں ہم آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے جس مسئلہ پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ ہے نماز جمعہ کے متعلق، کیونکہ یہ نمازوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ نمازوں کے سلسلے میں ایک ترتیب کے ساتھ گفتگو ہوتی آ رہی ہے، لہٰذا ہم اس بات کے خواہاں ہیں اور خواہش مند ہیں کہ اس ضروری مسئلے کے بارے میں بھی آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے گفتگو کی جائے اور اس بارے میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ ویسے تو آپ اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر جتنی چیزیں بھی ناگزیر اور ضروری ہیں تقریباً الا ماشاء اللہ اکثریت مسلمانوں کی انہیں ترک کر چکی ہیں۔ وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، نماز جمعہ ہو، اکثریت مسلمانوں کی ان اہم عبادات سے کنارہ کش ہو چکی ہے، اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ یہ جتنی عبادات کا میں نے اس وقت ذکر کیا ہے، تمام عبادات کے بارے میں جو کچھ قرآن اور حدیث میں منقول ہے، اگر اس پر توجہ دی جائے اور غور کیا جائے تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عبادت چھوڑ دینے والا بندہ، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق تقریباً ختم ہو جاتا ہے یا بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ حج ہی کو لے لیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض ہو گیا، یعنی اس کا مال اس نصاب کو پہنچ گیا کہ جس کے بعد حج فرض ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس کے مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اہم عبادات میں سے ایک عبادت یہ جمعے والی عبادت بھی ہے۔ اسے بھی تقریباً یا تو مسلمان ترک کر چکے ہیں یا پھر انہوں نے اس بارے میں اپنا ایک طریقہ کار وضع کر لیا ہے۔ مثلاً وہ بیٹھے رہتے ہیں اپنی دکانوں پر، اپنی محفلوں میں، اپنی بیٹھکوں پر، اور اپنی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ وقت بالکل قریب آ گیا ہے اور اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو وہ دوڑ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے دین کو اضحوکہ اور مذاق بنا دیا ہے اور اپنی خواہش کے تابع کر دیا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی بیماری اور مرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو جو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہ تم نے کیا طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر تم ایمان لاتے ہو اور اس کے بعد کا انکار کرتے ہو۔
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. جو بھی اس طرح کرے گا، یہود اور نصارہ تو نشان عبرت بن چکے، اور انبیاء اور رسل کی اولادیں ہونے کے باوجود وہ دنیاوی اور اخروی رسوائی کے وہ سزاوار ٹھہر چکے. دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے. لیکن جو بھی یہ طریقہ اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. جو بھی اس طرح کرے گا اس کو دنیا کی رسوائی کا سامنا ہوگا، اور قیامت والے دن سخت ترین عذاب کی طرف ان لوگوں کو لوٹایا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعید نازل فرمائی ہے اور ان الفاظ میں جو تحدید فرمائی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے انتباہ کیا ہے، دھمکی لگائی ہے، یہ فقط دھمکی نہیں، حقیقت اسی طرح ہونا ہے جو طریقہ کار ہم نے اختیار کر رکھا ہے. اتنی بڑی عبادت کو ہم پرکاہ کی حیثیت بھی نہیں دیتے. جتنی بھی عبادات ہیں، تمام عبادات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. تو ان عبادات میں سے ایک یہ جمعہ کی عبادت بھی ہے، جس کی محبت اور جس کی کشش ہمارے دلوں اور دماغوں سے محو ہو چکی ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کی طرف بلایا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ. وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے ہمیں اس بارے میں آگاہ کیا کہ نماز جمعہ اور پھر اس کی تشریحات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، ان تشریحات اور تصریحات کی روشنی میں یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ خطبہ ہو یا نماز ہو، کسی سے بھی پیچھے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہم آپ کے سامنے اس نشست میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس پر مزید بھی احادیث آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، تاکہ ہم جمعہ کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں، جو لازمی اور ضروری ہے اور ناگزیر ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پوری طرح علم ہو کہ ہم یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نسائی شریف کے اندر اس بارے میں جو باب امام صاحب نے قائم کیا ہے، اس باب کی پہلی جو احادیث ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا ہے. یعنی ان احادیث کے مرکزی راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، جو کہ ویسے بھی حدیث کے ہی سب سے بڑے راوی ہیں. 5,000 سے زیادہ روایتیں ان سے روایت ہیں. تو وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا واوتیناہ من بعدہم وهذا اليوم الذي كتب الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله عز وجل له، یعنی یوم الجمعۃ فالناس لنا فيه تابع اليهود غدا والنصارى بعد غد.
یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہوئی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون، ہم دنیا میں آنے کی ترتیب کے لحاظ سے تو ہم آخر میں آئے ہیں، لیکن ہم قیامت والے دن ہم سب سے اول درجہ ہمیں حاصل ہوگا، یعنی جنت میں دخول کے لحاظ سے، جنت میں داخلے کے لحاظ سے یہ مسابقت ہمیں حاصل ہوگی۔ بیدا انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، باوجود اس کے کہ وہ ہم سے پہلے انہیں کتاب دی گئی، اور وَأُوتِينَاهُ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہمیں جو کتاب دی گئی ہے، جو شریعت دی گئی ہے، وہ ان کے بعد دی گئی ہے، اور ہم نمبر کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے بھی ان سے بعد میں دنیا میں آئے ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے سبقت کریں گے۔ اس سبقت کا مسئلہ اس سبقت کا مقصد ہے کہ ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ، یہ وہ دن ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہود پر فرض کیا۔ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ دوسری حدیثوں میں آتا ہے، اس کی جو صراحت اور وضاحت اور تشریح ہے دوسری احادیث میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی جو وضاحت ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عبادت سب سے پہلے یہ دن یہودیوں پر پیش کیا اور انہیں اختیار دیا کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار میں سے کوئی دن تم لوگ عبادت کے لیے قبول کر لو۔ تو انہوں نے جمعہ کو قبول نہیں کیا، انہوں نے ہفتہ کے دن کو قبول کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی دن اسی ترتیب کے ساتھ عیسائیوں پر پیش کیا، تو انہوں نے نہ جمعہ کو پسند کیا نہ ہفتہ کو پسند کیا، انہوں نے اتوار کے دن کو پسند کیا، اتوار کے دن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا، مقصد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا، انہوں نے اس اختیار کو، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دن زیادہ پسند تھا ان دنوں میں سے بطور عبادت، اس دن کو انہوں نے پسند نہیں کیا اور اس میں اختلاف کیا، مختلف ہو گئے، دوسری طرف چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فالناس لنا فیہ تابع، لوگ اس معاملے میں ہم سے پیچھے ہیں۔ الیہود غدن، یہودیوں میں سے جو جنت میں جائیں گے، لازمی بات ہے کہ یہودیوں میں سے لوگوں نے جنت میں جانا ہے، اور ان یہودیوں سے مراد وہ یہود ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ان کے بعد دیگر انبیاء کے دور میں راہ مستقیم، صراط مستقیم پر گامزن تھے اور راہ ہدایت کے ساتھ متمسک تھے، وابستہ تھے، وہ یہود مراد ہیں۔ آج کے یہود مراد نہیں ہیں۔ آج کے یہود تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ٹھکرا دینے کی وجہ سے یہ تو بلا شبہ بغیر کسی تردد کے کافر ہو چکے ہیں، ان میں سے تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں یہودیوں میں سے وہ جائیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا دیگر انبیاء کے دور میں جو کہ راہ ہدایت پر تھے، اسی طرح جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ اس دور میں راہ ہدایت پر تھے، وہ لازمی طور پر جنت میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ ضابطے اور قانون کے مطابق۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودی ہم سے ایک دن بعد میں جائیں گے، اور عیسائی یہودیوں سے بھی ایک دن بعد جنت میں جائیں گے۔ اس کی وجہ اور سبب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے، اور
اب یہ بات ہمیں معلوم کرنی چاہیے، جس طرح کہ ہم کر رہے ہیں، کہ ہم کئی مہینے گزر جاتے ہیں جمعہ نہیں پڑھتے، جمعہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا انتباہ کیا ہے؟ یہ حدیث بیان کی ہے حضرت زید نے ان ابی سلام، ابو سلام سے، ان الحاکم بن مینا، حکم بن مینا سے انہوں نے یعنی بیان کی، انہ سامع ابن عباس و ابن عمر یحدثان، کہ انہوں نے یہ بات ابن عباس سے سنی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ ویسے میں نے یہ فتویٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا الموطا کے اندر بھی پڑھا ہے کہ جو آدمی بغیر کسی عذر کے، اب ایک آدمی جو ہے وہ دائمی بیمار ہے، چارپائی سے لگ گیا ہے، تو اس کی بات الگ ہے، یا کوئی آدمی ایسی سچویشن اور ایسی صورتحال سے وہ دو چار ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے سفر میں رہتا ہے، یا کسی ایسے علاقے میں گھر گیا ہے کہ جہاں کے جو برسر اقتدار ہیں لوگ، وہ اس علاقے میں اس عبادت کا انعقاد نہیں کرنے دیتے، تو یہ بات ان لوگوں کی بات الگ ہے۔ لیکن بغیر کسی عذر کے جو بندہ ہمیشہ کے لیے جمعے کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بھلے وہ نمازیں پڑھتا رہے اور باقی کے سارے اعمال کرتا رہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ خارج از اسلام ہے۔ یہ الموطا کے اندر امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ موجود ہے۔ یہاں وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ عبداللہ بن عمر بھی اس حدیث کو بیان کرنے میں ان کے شریک ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو على اعباد منبرہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت فرمائی جب آپ ممبر کی سیڑھیوں پر تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو، قوموں کو جمعوں کو چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، روک جانا چاہیے، یعنی جمعے نہیں چھوڑنے چاہیے انہیں۔ او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائے گا۔ اور جو غافلوں میں سے ہو گیا یعنی راہ ہدایت اور صراط مستقیم سے برگشتہ ہو کر جس نے اپنا نام غافلوں میں لکھوا لیا، تو پھر اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو دیگر غافل قوموں کا انجام ہوتا رہا ہے، اور وہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو لہو و لعب بنا دیا، کھیل تماشا بنا دیا، لوگ آتے رہے، انبیاء آتے رہے، رہنما آتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، ان کو دعوت دیتے رہے، انہیں اپنی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی، وہ اپنی اس سرشت اور بدخوئی پر وہ جمے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ لہذا کسی پر ایسا کرتے ہوئے اگر اس دنیا میں عذاب نازل نہیں ہوتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا، بری ہو گیا، نہیں۔ اگر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنے عذاب کا شکار نہیں کیا تو قیامت والے دن وہ لازمی طور پر وہ عذاب کا شکار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایک حدیث بیان ہوئی ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
انتہا درجے کا انتباہ اس بارے میں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جمعہ کی جو فرضیت ہے اور اس کی جو دین میں اہمیت ہے وہ کس درجے کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث عبیدہ بن سفیان حضرمی نے بیان کی ہے حضرت ابو جعد زمری سے، وکانت لہو صحبۃ، انہیں صحبت حاصل تھی، یعنی صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان نبی، اپنی طرف سے بات نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت اور آپ کے حوالے سے بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں من ترک ثلاث جمعہ، جو بندہ 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، تعاونا بہا، انہیں ایک معمولی چیز سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک معمولی چیز ہے، نہ ادا کیا تو پھر کیا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کیا ہو جائے گا، آپ نے بتایا ہے کہ کیا ہو جائے گا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے اور مطلع کرنے کی صورت میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ تب اللہ علی قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ آپ نے سنا نہیں ہے، جانتے ہی ہیں آپ مسلمان ہیں، قرآن مجید صبح و شام سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے تو الگ بات ہے، سنتے تو ہے نا بھائی۔ اللہ نے فرمایا خاتم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تبارک و یہ لوگ کیوں نہیں سنتے حقیقت کو، حق کو کیوں نہیں سنتے، کیوں قبول نہیں کرتے، کیوں اسے پذیرائی نہیں دیتے، کیوں اس کے قریب نہیں جاتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنہوں نے کلی طور پر، قطعی طور پر اسلام کو اختیار نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو حیثیت نہیں دی، فقط ان کے لیے عذاب عظیم یا عذاب علیم نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی جو اس وقت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، تو ان کے دلوں پر بھی مہر لگے گی اور ان کا انجام بھی اسی طرح ہوگا کہ جس طرح بالکل کلی طور پر ترک کر دینے والوں کا انجام ہونا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالو، اور ہم پورا ہفتہ اپنی مرضی کرتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں نماز کے لیے اور جمعہ کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ تمام تر خرافات، وہ تمام تر غافل کر دینے والی حرکات اور بندے کو اس کے معبود حقیقی سے دور لے جانے والی یہ امراض دور ہو جائیں گی ہم سے، اگر ہم نماز کی پابندی کریں اور جمعہ کی پابندی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ دوسری نشست